وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین نصیحۃ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو انہوں نے خواب کی جو تعبیر بتائی، وہ دونوں افراد کو جو تعبیر بنتی تھی اس کے مطابق تعبیر بتا دی، اور پھر ایک شخص کو تو سزا ہوئی اور دوسرا جو ہے نا جو بادشاہ تھا اس کے قریب اس کو خدمت کا موقع ملا۔ یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا تھا کہ میرا بھی تذکرہ کر دینا، لیکن وہ بھول گیا۔ پھر جب بادشاہ نے خواب دیکھا تو خواب کی تعبیر کرنے والوں نے کہا کہ اضغاث و احلام، الٹا سیدھا خواب ہے۔ پھر اس شخص کو یاد آ گیا، پھر اس نے جا کے یوسف علیہ السلام کی نشاندہی کی۔ اس کی خواب کی تعبیر بھی زبردست ہے اور جو بتایا تھا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتائی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ قحط سالی آنے والی ہے 7 سال کے بعد، تو پہلے غلہ جمع کرو اور پھر قحط سالی کے لیے پھر وہ کام بھی آئے گا۔ بادشاہ نے پھر اس کو طلب کیا تو اس کی بے گناہی کا بھی پتہ چل گیا کہ اس کو بے گناہ قید کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کو قرآن کے اندر احسن القصص کہا ہے۔ اس سے ہمیں ایک جو رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جہاں بھی کسی کونے کدڑے کے اندر ہوں، اگر ہمارے ذہن کے اندر کوئی خیر کی باتیں ہیں، خیر خواہی کی باتیں ہیں، اس کو ہم اپنے حکمرانوں تک، مقتدر طبقات تک، علماء تک، صلحاء تک، عدلیہ تک، فوج تک، پارلیمنٹ تک، سیاسی جماعتوں اور مذہبی جماعتوں تک جتنا ہم سے ہو سکے ہم پہنچائیں۔ موجودہ دور کے اندر جو پوزیشن ہے، کلیئر بات تو یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے اندر جان ہوتی، اس کو عدالت کے اندرونی سائٹ سے اس کے لیے مشکلات نہ ہوتی، پارلیمنٹ سے مشکلات نہ ہوتی، سول اور ملٹری بیوروکریسی کی طرف سے اس کو مشکلات نہ ہوتی، تو اس نے فیئر فیصلہ یہی دینا تھا کہ جو وزیر اعظم، وزیر قانون، وزیر داخلہ، وزیر خزانہ اور ان کے سیکرٹری جو سپریم کورٹ کی عدولی کر رہے ہیں اور آئین کی پاسداری کا جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس کے اوپر وہ عمل نہیں کر رہے ہیں، تو کل ان کی فہرست آنی چاہیے تھی کہ یہ آ جائیں، اور نہ آتے تو بھی ان کو نااہل قرار دیتے اور آ جاتے پھر ان سے مطالبہ کرتے کہ بھئی آپ کیوں اس پر عمل نہیں کر رہے ہو۔ لیکن چونکہ ایسا نہیں ہوا، اور اسی میں خیر ہے، ہم کوئی بہت بڑے ایسے معیاری لوگ تو نہیں ہے، نہ ہمارے معیاری جو نا ادارے ہیں، تو جو کچھ ہوا ٹھیک ہوا۔ لیکن اب جو ہو رہا ہے، اب یہ عدالت نہیں ہے، یہ رجواڑا ہے۔ اس نے ساری سیاسی جماعتوں کو بلا کر فیصلہ دینا ہے کہ جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، جو اس نے دیا ہوا ہے فیصلہ ہے، اس کو فیس سے سیونگ کیسے ملے کہ جس میں عدالت کا بھی سرخرو ہو اور پارلیمنٹ کا بھی کچھ نہ بگڑے اور فوج کے اوپر بھی کوئی بات نہ آئے، کوئی نااہل کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ چلو اچھی بات ہے، میری طرف سے جو نا یہ تجویز ہے، ایک مجذوب کی بڑھ بھی لگ سکتی ہے، باہمی مشاورت کے ساتھ جو تحریک انصاف کی قومی اسمبلی کے اوپر جو ان کی نشستیں ہیں ان کو بحال کر دیا جائے،
تاکہ وہ اسمبلی کے اندر اپنا کام کریں. جب الیکشن کے لیے ہماری انتظامیہ تیار نہیں ہے تو قانونی طور پر جو عبوری حکومتیں ہیں ان کی بھی مدت سے زیادہ، موضوع لفظ یہ کہ ان کی عدت پوری ہو چکی ہے. ایک تو اخلاقی معیار سے وہ بالکل ختم ہے، اور دوسرا ان کا ابھی رہنا جو ہے نا یہ موضوع جو ہے نا نہیں لگتا ہے. پہلے بھی میں نے تجویز دی تھی کہ اگر ان کو بحال کر دیا جائے دونوں صوبائی حکومتوں کو، تو اس طرح پھر جو ہے نا اسمبلی اپنی مدت پوری کر لے. جب 5 سال پہلے اس کے جس طریقے سے جتنے عرصہ پہلے اس کے انتخابات ہوئے تھے وہ پورے ہو جائیں گے. مرکز کے اندر عمران خان کے ساتھ پیپلز پارٹی کو مل کر حکومت بنانی چاہیے. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جو مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان اور دیگر پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، یہ جو ہے نا ان کے خیر خواہوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو منی دوشیزائیں ہیں نون لیگ، جے یو آئی اور یہ دوسری جماعتیں، اس کو زرداری نے ورغلایا ہے. اگر زرداری نہ ورغلاتا تو یہ اقتدار میں نہ آتے. پی ڈی ایم ویسے واقعتاً پہلے مخالفت کر رہی تھی کہ بھئی یہ انقلاب یہ جو نا اس کو ختم کر کے مولانا فضل الرحمان نے تو پورا بانڈا پوڑ دیا کہ فوج سے اندرون خانہ معاملات طے ہو گئے تھے کہ بھئی حکومت ہم نے ختم کرنی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ایک ٹائم پر پھر یہ بھی آ جائے کہ جو نواز شریف کو یہاں سے نکالا گیا ہے اس کے لیے بھی باقاعدہ پہلے سے منصوبہ بندی طے تھی کہ نواز شریف کو یہاں سے کیسے نکالنا ہے. کیونکہ اگر ایک پہلو پر عمل ہوا کہ نواز شریف کو نکال دیا اور دوسرے پہلو پر عمل نہیں ہوا کہ حکومت ختم نہیں کی گئی تو یہ ممکن ہے. کیونکہ یہاں پر جو چلتا ہے وہ سارا جو ہے نا اندرون خانہ چل رہا ہوتا ہے، اور جب جو ہے نا بانڈا ٹوٹتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو معاملات ہی کچھ اور تھے. تو اب اگر مرکز کے اندر مولانا صاحب اور نون لیگ یہ مختصر ٹینیور کے اندر یہ اپوزیشن کے اندر چلے جائیں گے، زرداری اور عمران خان ان کی مشترکہ حکومت ہوگی. زرداری وہ شخص ہے جو قاتل لیگ جس کو کہتا تھا، اس کے ساتھ بھی اس سے حکومت بنائی. سندھی اور مہاجروں کی آپس میں نہیں بنتی ہے، ایم کیو ایم کے ساتھ بھی وہ اتحاد کر لیتا ہے. اور ہمیشہ اس نے پارٹی نے تحریک انصاف کے لیے بھی نرم گوشہ رکھا ہے کہ بھئی کسی وقت بھی ہم ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں. تو وہ جو ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اخلاقی طور پر خراب ہوئی ہیں، زرداری کی بات مان کر حکومت کو ہٹا کر ہمیں بڑا نقصان پہنچا ہے. تو اگر اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے تو پھر عدالت ان کو نااہل بھی کر دے. اب یہ جو ہے نا یہ چند مہینے کے لیے نااہل ہو جائیں گے اس ٹینیور کے لیے، اگلے ٹینیور کے لیے پھر یہ کلیئر ہو. تو رجواڑے کا جو یہ طریقہ کار ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زبردست ہوگا. اس کے اندر پھر نون لیگ باقاعدہ جو ہے یہ وہ کرے کہ بھئی آئی ایم ایف سے جو معاہدے ہیں، دوسرے معاملات ہیں، ہم اپوزیشن کے اندر رہ کر بھی اس ملک کی خاطر پورا آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ریاست بھی خوش ہوگی، حکومت بھی خوش ہوگی، عوام کو بھی جتنا ریلیف اس پارلیمنٹ کے ذریعے سے، اس جمہوریت کے ذریعے سے، اس نظام کے ذریعے سے جو حاصل کیا جا سکتا ہے وہ بھی حاصل ہوگا. اور جس کو جو ہے سیاسی فوائد ملنے ہیں وہ سیاسی فائدہ بھی ان کو ملے گا. آج بھی زرداری تو گاٹے کا سودا نہیں سمجھتا. زرداری تو سب کہتے ہیں کہ بڑے مزے میں کہ اس کا مرکز کے اندر جو ہے نا حکومت میں
کوئی تصور نہیں تھا. اور اس کا بیٹا ایک اہم عہدے پر, جو بھٹو بھی پہلے ذوالفقار علی بھٹو بھی وزیر خارجہ تھا, اور یہ اتنی کم عمری کے اندر جو ہے وزیر خارجہ بن گیا. تو اس نظام کو جو ہے نا, اس سے ایک قسم کا سانس ملے گا. لیکن دوسری سائڈ کے اوپر کچھ لوگ وہ ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ایک طرف گدھا مر رہا تھا اور دوسری طرف جو ہے نا کتے کے ذہن کے اندر یہ لالچ تھی کہ یہ مرے تو پھر میں اس کو کھا جاؤں, میں اپنا پیٹ بھروں. تو نہ گدھے کی سانس نکل رہی تھی اور نہ جو ہے نا کتے کی لالچ جا رہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بھی قابل مذمت ہے. یہ خیرخواہی والا معاملہ نہیں ہے. خیرخواہی کا معاملہ یہ ہو کہ گدھے کا جو ہے نا جتنا علاج ہو سکے اس کا علاج ہو. اگر علاج نہیں ہو سکے تو اس کو جو ہے نا گولی مار کے اس کو اڑا دے تاکہ وہ بیچارہ سختی سے بچے. لیکن اس لیے نہیں کہ یہ جو اس کا گدھے کا گوشت ہے یہ کتا بن کے پھر کوئی کھائے. لوگوں کو یہ بات بڑی بری لگتی ہوگی, لیکن قرآن کے اندر غیبت کے بارے میں آتا ہے کہ تم غیبت کھاتے ہو تو کیا تم میں یہ پسند ہے کسی کو کہ وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے. تو مردے بھائی کے گوشت اور غیبت کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اس میں عمومی طور پر پوری قوم اور پوری دنیا اس میں ملوث ہے. اس کو تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے, سارا دن اسی چکر میں رہتے ہیں. اور اسی غیبت کے نتیجے میں پھر یہ سازشیں بننے کے جو ہے نا ایک دوسرے کے خلاف کام بھی پہلے چپکے سے بات کرتے, پھر سامنے آ کے ان چیزوں کو عملی جامہ بھی پہناتے ہیں. اس لیے یہ جو سرگوشیاں ہیں, سرگوشیوں کا بھی وہ منع کیا گیا ہے کہ سرگوشی مت کرو. کہ تو ہماری تو ساری سیاست, ہماری ریاست, ہمارا نظام ان سرگوشیوں کے اوپر چلتا ہے. تو کلا ڈلا کوئی نظام ہوگا, کلی ڈلی بات ہوگی تو انشاءاللہ اس سے قوم کو بھی فائدہ ملے گا, اور جو سیاسی جماعتیں فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں وہ اپنا فائدہ بھی اٹھا لیں گی. ایک تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے. دوسرا یہ کہ پہلے جاوید چودھری نے یہ بات کی کہ سارا گند پنجابیوں کا پھیلایا ہوا ہے. اب وہی بات جس پر حسن نثار نے کہا مار کے خوش ہو کے جواب دیا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے. تو اب سارا عالم نے کہا کہ یہ جو پنجابیوں کے اندر جو اشرافیہ ہے اس نے ملک کو تباہ کیا ہے. یہ پہلے بھی جو ہے نا انگریز نے بھی ان کی صحیح تربیت نہیں کی, اور آج بھی یہ جو ہے نا بہت برے اس کے اندر ہیں, باقی قومیں اچھی ہیں. جاوید چودھری بھی بدنیتی کی بنیاد پر کہہ رہا تھا, اور اب سارا عالم بھی بدنیتی کی بنیاد پر کہہ رہا ہے. یہ پنجابیوں سے اس لیے گیلا کر رہا ہے کہ عاصم منیر اور یہ جو عمر عطا بندیال چیف جسٹس, اور جو یہ سسٹم ہے یہ نواز شریف کو, شہباز شریف کو, ان کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کر رہا ہے. اس کی ہلکی سی اگر آپ نے کبھی جھلک دیکھ رہی ہو نا تو ایک راشد مراد ہے کریا والا, یا اس طرح کے اور جو گندی قسم کی ذہنیت والے جو ولاگ بنانے والے ہیں بہت سارے آپ کو ملیں گے. بہت ساری شکلیں ہیں جن کو دیکھ کے آدمی جو ہے نا گن آتی ہے, اور اس کو جو ہے نا دیکھ کے ہی لوگ جو ہے نا اس کا وہ چہرہ اپنا نہیں دکھاتے ہیں. جو ہی ان کا چہرہ نظر آتا ہے تو لوگ بند کر دیتے ہیں. ان کی جو وہ ہوتی ہے, جو باتیں ہوتی ہیں اس کے اندر بڑی جو ہے نا گلی سڑی جو ہے نا بدبو ہوتی ہے. اگر واقعتاً اس بات کے اندر جاوید چودھری اور ابصار عالم مخلص ہوتے تو یہ سنہری حروف کے ساتھ تحریر کرتے اور لوگوں کو بتاتے کہ بھئی آج قرض چکانے کا وقت آ گیا ہے. بٹو کو پھانسی لگی, ہم اس کے اوپر جو ہے نا ناچ رہے تھے, اور پھر جو ہے نا یوسف رضا گیلانی سرائی کی تھا, اس کے اوپر اس کے آج بھی جو ہے نا اس کی جھلکیاں موجود ہیں کہ نواز شریف کیا کہتا تھا.
آج جب جو ہے نا یہ شہباز شریف کے نااہل ہونے کا وقت آ گیا اور ہم نے سب نے مل کے اس کے اوپر دباؤ ڈالا کہ نہیں یہ تو بہت برا ہو جائے گا، اگر یہ سارے مل کے ان کی توپوں کا رخ چیف جسٹس کی بجائے شہباز شریف کی طرف ہوتا اور اس کو چیف جسٹس کو غیرت دلاتے کہ یہ قرض چکانا ہے اور آپ نے اس کو تو خواہ بھی نااہل بنانا ہے تاکہ جو ہمارے اوپر اتنے عرصے سے دبے پڑے ہوئے یہ دل جائے، یعنی وہ تو کر اس لیے رہے ہیں کہ یار ان کو سپورٹ کیوں نہیں کر رہے۔ اب دوسری سائڈ کے اوپر ہمارے جو اے این پی والے ہیں، جو 13 جماعتوں کے دوسرے افراد ہیں، مولانا صاحب ہیں، زرداری ہیں، جب جو ہے نا پنجابی کو یعنی ایک اچھا کام ایک پنجابی کر رہا ہے جسٹس عمر عطا بندیال، تو یہ سب اس کے گرد نون لیگ کے گرد جمع ہو کے کتوں کی طرح جو ہے نا بھونک رہے ہیں۔ کل پھر کوئی قوم جیسے ابھی بھی حامد میر نے صدر آصف علی زرداری جو صدر بھی رہ چکا ہے 3/3 اکثریت سے صدر تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ڈومیسائل اور نون لیگ کے ڈومیسائل میں فرق ہے۔ چلو علی وزیر اور محسن داوڑ اور یہ تو اگر کہتے ہیں تو، یا بلوچ اگر کہتے ہیں، اختر مینگل یہ بات کرتا ہے، دوسرا کرتا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ڈومیسائل میں، تو ڈومیسائل میں جو نا جب تمہیں جو نا موقع مل گیا تو تم نے جو نا اس عدالت کا آپ کو ساتھ دینا چاہیے تھا، آپ اس کے سامنے سرنڈر کر دے کہ بھئی ہم اس کے ساتھ ان معاملات کے اندر نہیں ہے، لیکن تم نے تو الٹا ان کا دماغ ہی خراب کر دیا، اور کل کو جو نا آپ کو پھر یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ آپ ڈومیسائل کی رٹ لگائیں۔ چونکہ میرا ذہن مختلف معاملات کے اندر ہوتا ہے تو بعض اوقات موضوع سے ادھر ادھر بھی نکل جاتا ہوں، کچھ باتیں رہ جاتی ہیں۔ اب مفتی عبدالشکور صاحب کے بارے میں ایک سبی کاظمی ہیں، وہ بڑا اچھا بولتے ہیں، اس نے جو نے یہ کہا ہے کہ مفتی عبدالشکور کو پتہ نہیں کتنے ڈالر ملے تھے کہ آپ نے علماء کو، سیاستدانوں کو، عوام کو خریدنا ہے امریکہ کے آپریشن کے لیے، تو اس لیے ان کو مار۔ دوسری طرف امجد شعیب، وہ بھی تحریک انصاف کے کیمپ کے ہیں، سبی کاظمی، اور امجد شعیب بھی عمران خان کو سپورٹ کرنے والے لوگوں میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ پھر دوسری بات کرتے ہیں کہ مفتی صاحب بہت اچھے آدمی تھے اور روتے تھے کہ ہم کس جگہ پر پھنسے جہاں پر جو ہے نا یہ وزارت مذہبی امور کے اندر ہر جگہ پر کرپشن ہے، اور میں جو ہے نا میں ایک مشکل میں پھنسا ہوں، تو یہ جیسے کرپٹ لوگوں نے اس کو راستے سے ہٹایا ہوگا۔ اب دونوں باتوں کے اندر کتنا بڑا تضاد ہے ایک گروپ کے۔ اچھا، دوسرے گروپ والوں کی جو باتیں ہیں وہ اس حد تک ہیں، جو تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ان کا پلان یہ ہے، بلکہ نون لیگ والوں نے یہ باتیں جو ہے نا بنائی، صحافیوں نے، ان کا پورا پلان یہ ہے کہ عطا بندیال اور یہ وہ ہیں پورا اس کے اوپر جو ہے نا ان کو وہ کیا ہوا ہے کہ یہ جس دن جو ہے نا یہ حکومت کو بھی ہٹا دیں گے، اگلی مرتبہ پھر یہ اس کے پاس لے جائیں گے کہ عاصم منیر بھی 2 دن پہلے لگ گیا تھا، اس کو بھی آپ عہدے سے ہٹاؤ کہ یہ عہدے پر ناجائز بیٹھا ہوا ہے، اور نواز شریف نے اس کو بٹھایا ہے۔ اور پھر اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ یہاں پر آرمی چیف بھی اپنی مرضی سے بٹھائیں گے اور اس کو جو ہے نا پرائیویٹ فیض حمید کو جو ہے نا بحال کر دیں گے۔ اب یہ ایک سائڈ کی ذہنیت ہے جو لوگوں کے اندر جو ہے نا منتقل کر رہے تھے، شفٹ کر رہے تھے باقاعدہ مختلف ویلاگ کے ذریعے سے، اور دوسری سائڈ کے اوپر جو تحریک انصاف والے ہیں وہ بھی اتنے جو ہے نا کمکل ہیں کہ وہ جو ہے نا یہ کہنا شروع ہو گئے کہ بھئی یہ جو عاصم منیر ہے اس کا تو 2 دن پہلے جو ہے نا نوکری ختم تھی، ہے تو ویسے ناجائز بیٹھا ہوا ہے ان کی باتوں میں آ کر۔ حالانکہ عاصم منیر کے تو 2 دن رہتے تھے نا، وہ باجوہ کو جو 3 سال ایکسٹینشن ملی اس کے بعد پھر 2 سال اور بھی ملنے کے لیے ان کو پیشکش ہو رہی تھی،
وہ ناجائز نہیں تھا. اور یہ جو ہے نا اگر 2 دن پہلے جو ہے نا اس کو 3 سال کی ایکسٹینشن مل گئی تو یہ جو ہے ناجائز ہو گیا. یہ کتنی بیوقوفی کی بات ہے. تو ایک ہوتا ہے نجیب الطرفین، یہ دونوں طرف کی جو ہے نا طرفین کی نجاست ہے، نجاست الطرفین ہے. یہ دونوں طرف سے جو ہے نجاستیں پھیلائی جا رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہونا یہ چاہیے کہ حکومت، ریاست، عدالت، جو پارٹیاں ہیں، یہ ایک مشترکہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں کہ جب بھی کوئی ایسی غلط جو ہے نا افواہ سازی، غلط باتیں ہوں، اس کو فوری طور پر جو ہے نا اس کو سامنے لا کے اس کا خاتمہ کر دیں. کیونکہ ہمارے ہاں آدھے سے زیادہ جو بے چینی ہے وہ تو یہ گند کھا کر، بائی کا گوشت سے تو زیادہ بڑی بات نہیں، مردے بائی کے گوشت سے زیادہ بڑا گند کیا ہو سکتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مردے بائی کا گوشت نہیں، مردے کتوں اور مردے گدھوں کا جو ہے نا گوشت کھا رہے ہیں. سارا دن جو ہے یہ اسی بکواس کے اندر لگے ہوئے ہیں. اور یہ کب تک لگے رہیں گے؟ کیا یہ سارا زندگی انہوں نے جو ہے نا انہی کو اپنا جو ہے نا وہ بنایا ہوا ہے، صحافیوں نے اس گند کو انہوں نے اپنا رزق بنایا ہوا ہے، اس سے یہ اپنا رزق چلائیں گے. تو اس سے ان کو ہٹنا چاہیے، صاف ستھری صحافت کرنی چاہیے جس سے ان کو عزت ملے. اگر مولانا صاحب اور نون لیگ والے الیکشن سے بھاگنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو بھی جب سب کو ملایا جائے نا تو یہ بھاگ جائیں. یہ ہم نے جو ہے نا کچھ بھی نہیں کرنا ہے. اس لیے کہ مولانا صاحب نے بھی دیکھ لیا کہ پشاور اور چارسدہ کے سیٹوں کے اندر مولانا قاسم اور حاجی غلام محمد بلور، یہ دونوں جو ہے نا سب کے مشترکہ امیدوار تھے اور ہار گئے. اور اگلی مرتبہ مولانا کو اسمبلی کے اندر آنے کا موقع بھی مل رہا تھا، اور صوبائی اسمبلی بھی تحریک انصاف کی تحلیل ہو گئی تھی، ان کی مرضی کی حکومت بن گئی تھی. اس کے باوجود بھی ان کو یہ خوف تھا کہ اگر امین گنڈا پور کی سیٹ خالی ہو گئی، جس کو پہلے مولانا کے بیٹے اور امین گنڈا پور ایک دوسرے کو چیلنج کر رہے تھے، تو میں پاس نہیں ہوں گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے. تو الیکشن کا بائیکاٹ انہوں نے ویسے بھی کرنا تھا. ایک جگہ پر ہم یہ تبلیغی جماعت کے لیے میں ایک دن کی جماعت جو ہے نا نکالنے والا میں ہوں. بنور ٹاؤن سے میں نے ایک دن کی جماعت نکالنی شروع کی تھی. تو بہرحال ہم جب ایک دفعہ گئے سوراب گوڑ کے مدرسہ تعلیم الاسلام کے اندر، جو بنور ٹاؤن کی شاخ تھی اور اس وقت شروع میں انڈر کنسٹرکشن تھی، اس طرح سے بحال نہیں ہوئی تھی جس طریقے سے آج ہے. وہاں جو ہے نا ایڈی سینٹر بھی تھا. تو ایڈی سینٹر کے اندر ہم نے کہا کہ چکر لگاتے ہیں. وہاں دیکھا تو وہ کنڈے جو ہے نا بغیر تالے کے جو ہے نا وہ تھے. دروازہ بھی شاید سینٹر کا اس وقت نہیں تھا، یا ہوگا بھی تو کھلا رہتا تھا. تو اس وقت یہ والے معاملات نہیں ہوتے تھے سیکیورٹی کے اور اتنے سخت معاملات اور پوچھ گچھ اور یہ چیزیں. بالکل کھلا ڈلا ماحول ہوتا تھا. اور وہ بڑے بڑے حالوں کے اندر جو ہیروئن جی تھے وہ بند تھے، ان کے پیچھے کنڈیاں لگی تھی. تو وہ بڑا برا بلا بول رہے تھے ایدی مرحوم کو کہ ہمارے نام سے یہ کماتا ہے، یہ کرتا ہے، ہمیں تو بھوکا مار دیا، یا تو کنڈیاں کھول دو تاکہ ہم بھاگ جائیں، یا ہمیں روٹی لا کے دے دو، وہ بھوک سے ہم مر رہے ہیں. تو ہمیں بھی ذہن میں بڑا رحم بھی آ رہا تھا. باہر سے شاید کسی ایک دو سے بات بھی کی کہ یہ تو زیادتی کر رہے ہیں نا اگر یہ بھوکے ہیں. ہم نے کہا کہ اگر کھول دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اور نقصان ہو. تو بہرحال کچھ دیر کے بعد جب ہم واپس گئے تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہیروئن تھی ان کے کسی نے کنڈی کھولی تھی اور سارے بھاگ رہے تھے. اچھا، جو ایدی کے ملازمین تھے وہ ان کے پیچھے ان کو پکڑنے کے لیے، پکڑ میں تو وہ آ نہیں سکتے تھے اس لیے کہ زیادہ تھے، ملازمین کم تھے. تو ملازمین نے ان کی پینٹیں اتارنے شروع کی تاکہ جب یہ ننگے ہوں گے تو وہ بھاگنے کی بجائے واپس آ جائیں گے. کچھ تو شاید واپس آ گئے اور کچھ نے جو ہے نا وہ شرٹیں پہنی ہوئی تھی، قمیض بھی نہیں، ان کی پینٹیں بھی اتری تھی اور بغیر شرٹ کے جو ہے نا، بغیر پینٹ کے جو ہے نا وہ سیدھے جو ہے نا بھاگتے ہوئے جا رہے تھے. تو جب حاجی محمد عثمان رحمۃ اللہ علیہ پر مولویوں نے فتوے لگائے
اور بہت سارے یہ صوفی مولوی اور سرمایہ دار اور فوجی سارے بھاگ گئے. یقین جانو کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا, مجھے وہ منظر یاد آ رہا تھا جو ایدی سینٹر والا تھا, کہ یہ جو ہے نا حاجی عثمان صاحب نے اتنی پابندیاں لگائی تھی, ذکر کی پابندی, 2 وقت مجلس میں حاضری کی پابندی, اور داڑھی رکھنے کی پابندی, اور آرام نہ کرنے کی پابندی, بہت ساری پابندیاں وہاں عائد تھی. میں بولا کہ یہ جو ہے نا ان کو ابھی موقع مل گیا ہے, اور وہاں سے کہ فتوے تو بہانا تھا, لیکن جیسے کنڈی کسی نے کھولی ہو نا ہیروئنوں کی, ایسے وہ بھی بھاگ گئے. کسی نے داڑیاں مڈا دی, کسی نے کچھ کیا, کسی نے کچھ کیا. ہمیں اس سے تکلیف نہیں تھی, ہم خوش تھے. ہم نے کہا کہ اچھا ہو گیا. پہلے لوگ عقیدت رکھتے تھے کہ حاجی صاحب شاید ہم اگر بیوی کے ساتھ مباشرت کرتے ہو تو بھی حاجی صاحب دیکھتے ہیں. جب حاجی صاحب کی جو کیبنیٹ تھا نا, جو قریبی لوگ تھے, انہوں نے ارد گرد اتنی بڑی سازش کی تھی اور حاجی صاحب کو کچھ پتہ نہیں چلا, تو میں نے پہلی تقریر کے اندر جو یہ کہا تھا, میں نے کہا کہ اچھا ہو گیا کہ یہ چلے گئے, ادھر سے بھاگے. میں نے کہا عقیدہ تو ٹھیک ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جمہوریت کو صاف ستھرا کر کے اچھے انداز کے اندر عوام کو جو ہے نا آگاہ کیا جائے, ووٹنگ کی جائے, اندر سے جو ہے نا ایک وہ منتخب کی جائے, قیادت منتخب کی جائے, تو اگر یہ جو ہے نا یہ جو ہماری جمہوری پارٹیوں کے اتنے عرصے سے یہ قیادت ہے, یہ رہنما, یہ لوگ, اگر یہ جو ہے نا ان کو موقع مل جائے, اسے ہٹ جائے نا, تو ان کی بھی جان چھوٹ جائے گی ان ہیروئنوں کی طرح, اور اس قوم کی بھی جان چھوٹے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی پاکستان تبدیلی کے اس کے اوپر کھڑا ہے. یہ جو جسٹس عمر عطا بندیال نے پہلے عمران خان کے خلاف اقدامات اٹھائے, زبردست کام کیا. اب دوبارہ جو ہے نا پھر جو یہ کام ہو رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زبردست ہے. اور فوج نے جو یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھئی ریاست اور حکومت اور یہ معاملات بگڑنے نہیں چاہیے, لیکن سازشوں کے اندر وہ کسی طرح سے بھی وہ شریک نہیں ہے, یہ بھی ایک احسن اور اچھا قدم ہے. تو مجھے ایک بات اور ضمنی طور پر یاد آئی کہ یہ جو بعض ویلاگرز ہیں وہ اپنے اپنے انداز کے اندر نون لیگ والوں کو خوش کرنے کے لیے, اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالنے کے لیے کچھ تو کچھ حرکتیں کرتے ہیں. اس میں اعزاز سید اور عمر چیمہ جو ہے نا, عمر چیمہ تو کا جھکاؤ تو بالکل ہی دوسرے سائڈ کے اوپر ہے. نون لیگ اعزاز سید جو ہے نا پھر بھی کچھ تو کچھ گزارا کرتا ہے, لیکن دونوں کے ویلاگ کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بات کی کہ علی وزیر نے سوال اٹھایا آرمی چیف کے اوپر کہ بھئی آپ کے جو وہاں پر جو موومنٹ ہوتی ہے تو طالبان آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, تو اس پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. میں اس کا جواب دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ کئی دفعہ میں لکھ چکا ہوں کہ جب تک ان کے لبادے کے اندر ان کے ساتھ یہ لوگ نہ رہیں تو ان کے شر سے یہ نہیں بچ سکتے ہیں. مقامی لوگوں کو یہ اپنا ٹھاؤٹ نہیں بنائیں گے تو وہ جو اچھے اور برے ہیں ان کے اندر تو ایک ملازم پیشہ آدمی جس کی جو ہے نا چند مہینے چند سال کے لیے وہ آتے ہیں, وہ تھوڑا ان کے اندر امتیاز رکھ سکتے ہیں کہ وہ اچھا اور برا کون ہے. یہ ان کی مجبوری ہے, یہ وہ رکھیں گے. ہاں اگر قوم جو ہے نا سالڈ ہو جائے تو پھر دونوں جو ہے نا وہ بگا دیں گے. فوج نہ گٹ کو چھوڑیں گے نہ بیٹ کو چھوڑیں گے. لیکن جب تک قوم اپنا خیال خود نہیں رکھتی ہے تو فوج پاگل تو نہیں ہے کہ تم لوگ پالو, تم لوگ نشاندہی بھی نہیں کرو اور وقتاً فوقتاً ان کے اوپر حملے ہو, ان کو مارے, تو پالیں گے. پھر تو جب بےنظیر بھٹو کا مرڈر ہوا, اگر وہ جو ہے نا اپنا سر نہ نکالتی تو 100% اللہ کی تقدیر سے تو نہیں بچ سکتی تھی, لیکن جو دہشت گردوں کی جو چال ہے وہ اس میں نہیں آ سکتی تھی. بعد میں تو ایسا پیش کر دیا گیا کہ جیسے منصوبہ بندی کے تختات بھی کھڑے تھے, فلانا تھے, اور انہوں نے جو ہے نا ان کو مارنا ہی تھا. اس کے اوپر ایک رپورٹ اور شائع ہوئی ہے,
وہ یہ ہے کہ ISI والوں نے بے نظیر بھٹو کو کہا کہ لوگ تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کیا کریں گے. بے نظیر بھٹو نے ان کو کہا کہ بھائی ان کو پکڑو. انہوں نے کہا کہ ہم پکڑیں گے تو ہمارا سارا نیٹ ورک جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گا. یہ بات میڈیا کے اوپر آ چکی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو آگاہ بھی کر دیا تھا، اور یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی ریموٹ کنٹرول کی طرح افراد ہوتے ہیں کہ آپ اس کو گھماؤ کہ کیا کرنا ہے کیا، یا یہ جو ڈرون کیمرے ہیں ان کی طرح ان کو گھماتے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا ہے. ان کے جو انٹیلیجنس بیس کے اوپر جو یہ کام کرتے ہیں، ابھی بھی کلبھوشن یادیو کی طرح ایک شخص بلوچستان کے اندر انہوں نے پہلے بلوچ مجاہدین کے اندر دیا، جو ان کے سرماچار ہے یا جو بھی اس کو وہ نام دیتے باغی ہیں، یا تو وہ ان کے لبادے کے اندر افراد ان کے چھپے ہوئے تھے، اور وہاں جو بڑا جو ہے نا وہ تھا اس پہ آ گیا باتوں میں، انہوں نے پکڑ لیا. یہ جو ISI کے مصطفیٰ کمال تھے، مصطفیٰ کمال برکی، بڑے افسر تھے. اب اس کا جو ہے نا اگر کسی کے ساتھ تعلقات نہ ہو تو وہاں آنا جانا تو کوئی ممکن ہی نہیں ہے. تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو ان کے لبادے میں ہوں، یہ ان کی مجبوری ہے. جس دن جو ہے نا ہماری قوم فیصلہ کرے گی کہ ہم اپنے پاس کسی دہشت گرد کو اس کو نہیں چھوڑیں گے، تو کچھ بھی پھر اس طرح کے لوگوں کو نہیں رکھے گی. میرے کہنے کا مقصد یہ کہ ہم نے دوسروں سے گلہ کرنے کی بجائے پہلے اپنا گھر صاف کرنا ہے. جب جو ہے نا پہلے بھی وہ کنڈیشن تھی کہ پوری قوم A to Z، مرد، عورت، بوڑھا، بچہ، ضعیف، جوان، شادی شدہ، غیر شادی شدہ، A to Z سب کے سب طالبان کے ساتھ من حیث القوم ہمارے لوگ کھڑے تھے. عورتیں تک ان پر اتراتی تھی. لیکن جب جو ہے نا نقصان پہنچنا شروع ہو گیا تو پھر ساری ٹوپی ہم نے فوج کو پہنا دی. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. فوج نے تو کہا کہ میرے اندر غیرت نہیں ہے، میں امریکہ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، اور ہمارے اندر غیرت تھی. ہم نے کہا کہ ہم نے ان کے خلاف کھڑا ہونا ہے. اب اس غیرت کو اگر ہم اس طریقے سے نبھاتے کہ واقعتاً جو اچھے لوگ ہوتے وہ امریکہ سے لڑتے، طالبان کے لبادے کے اندر جتنے بھی جو ہے نا 2 نمبر کے یہ جو ہونٹوں کو جو ہے نا لپسٹک لگانے والے، اور جو ہے نا یہ ہاتھوں کو مہندی لگانے والے جو کرپٹ قسم کے لوگ تھے، وہ طالبان کی شکل کے اندر جو چور، ڈاکو، بدماش، گنڈے، وہ بڑی تعداد کے اندر وہ لوگ جو قوم کے اندر جو اس طرح کے لوگ تھے وہ شامل ہو گئے. جب شامل ہو گئے تو اس کا نتیجہ قوم نے پھر خود بھگتا، کیونکہ وہ تو مذہبی لوگ تو نہیں تھے، وہ لوگ تھے جو چور تھے، جو ڈکیت تھے، جو کرپٹ تھے، جو بدفعل تھے، جو بدکار تھے، جو انتہائی گھٹیا قسم کے تھے. اب انہوں نے وہاں شکل اختیار کر دی تو لوگ ان کو سپورٹ کرنا شروع ہو گئے. جب سپورٹ کرنا شروع ہو گئے تھے لوگوں پر حاوی ہو گئے. جب لوگوں کے اوپر حاوی ہو گئے تو لوگوں کو نقصان پہنچا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ منظور پشتین کا PTM کا ایک قریبی آدمی ہے، اس کا نام ہے خاندمان کھاکڑ. اس سے ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی. نظریاتی آدمی ہے، اور ایسا نظریاتی آدمی ہے جو کٹر جو ہے نا قوم پرست ہے. اور میرے ساتھ جب بیٹھا ہوا تھا تو منظور پشتین کا آدمی بار بار اس کو بلا رہا تھا کہ ہمارے پاس آ جاؤ. ہو سکتا ہے ان کے ذہن کے اندر یہ ہو کہ یہ ان کی باتوں میں کہیں آ نہیں جائے. لیکن وہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اثاثہ ہے. اس کے اندر بہت صلاحیت ہے. اس کے دل و دماغ کے اندر جو فلسفہ قوم پرستی کا بھرا ہوا ہے وہ لاجواب ہے. اگر پنجاب سے وہ نفرت کرتا ہے، فوج سے وہ نفرت کرتا ہے، تو پھر یہ قوم کا، پشتون قوم کا پھر بھی وہ اثاثہ ہے. کیونکہ وہ ریئل وہ کرتا ہے، وہ کسی کا جو ہے نا وہ علیہکار نہیں ہے. اس کے خلوص پر کوئی شبہ نہیں کر سکتا. لیکن PTM جیسے لوگوں نے اس کو کارنر کر کے
اس کی خدمات نہ لے کر اس کو اے ایل پی کی طرف دھکیل دیا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر فوج پی ٹی ایم کو اپنے ہاتھ سے کھڑا کرتی اور اس کا ایک ہی کارنامہ ہوتا کہ خاندمان کا کر دیتے آدمی تھے پشتون قوم کی جو قوم پرست تھے ان کی جان چھڑائی ہے، تو اس پر جو ہے نا منظور پرستین کو جو ہے نا بہت بڑا ایوارڈ دینا چاہیے. یا تم لوگوں نے بہت زبردست خدمت کی ہے کہ ایسے لوگوں کو. پھر دوسرا کارنامہ کیا ہے کہ وہ جو بیت اللہ محسود کی علاج کے لیے جو آدمی جو ہے نا گھومتا تھا، ڈاکٹر گلالم وزیر، اپنے قوم کا وہ مشر بھی ہے، بڑا ہے، وہ پی ٹی ایم کے ساتھ ہے. اب ان لوگوں کو تم نے جو ہے نا جب طالبان سے لوگ نفرت کرتے تھے اور یہ طالبان کے لیے خدمات انجام لاتے تھے، وہ تمہارا رہنما بن گیا. وہ تو میں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی تمہیں بہت بڑا ایوارڈ ملنا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی جس حد تک کام کرتا ہے، جہاں تک اس کے اندر اچھائی ہے اس کو آپ سپورٹ بھی کرو، اور جہاں جو ہے نا وہ اپنے حدود سے تجاوز کرے وہاں پر آپ اس کو سمجھاؤ تاکہ اس کا دماغ اور دل کھلے، اور وہ جو ہے نا جو اپنے وہ والی حرکتیں ہیں کہ خود کو جو ہے نا بہت پارسا سمجھتا ہو اور دوسرے کو جو ہے نا وہ بالکل جب بھی آپ اس کی تھوڑی مخالفت کرو یا کوئی مخالفت کا سامنا ہو وہ اس کی ساری نیکیاں بھول کر اس کے پیچھے پڑ جائے. جو جمہوریت کا سسٹم ہے پی ٹی ایم کا، وہ یہ ہے کہ ہم جمہوریت کے جو ہے نا حامی ہیں. جمہوریت کے اندر جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ذاتی دشمنی نہیں ہونی چاہیے. میں کریڈٹ دوں گا کہ نوابزادہ نصر اللہ خان کے بعد اگر کوئی جمہوریت کا واقعتاً امبردار ہے تو یہ مولانا فضل الرحمان ہے. حالانکہ یہ جو جمہوریت ہے یہ بہت بیکار جمہوریت ہے، لیکن اس کے اندر سب سے بڑا اگر کسی کا کردار ہے زندہ لوگوں میں تو وہ مولانا فضل الرحمان کا ہے. کیونکہ مولانا فضل الرحمان اس وقت ایم آر ڈی کی اسے قربانیاں دے رہا تھا، جب ولی خان دے رہا تھا، جب بنظیر بھٹو تھی، جب غلام مصطفیٰ جتوئی تھے، جب رسول بخش پلیجو تھے، جب معراج محمد خان تھے. وہ بڑے بڑے لوگ تھے، بڑی عمر والے تھے، ان کے باپ کے عمر کے لوگ تھے، لیکن یہ چھوٹا ہونے کے باوجود بھی اس سے بہت زبردست قربانیاں جمہوریت کے لیے دیے. نیشنل پارک کے اندر مجھے جو ہے نا 85 کے اندر جلسہ یاد ہے، بی بی سی نے تبصرہ کیا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ جے یو آئی کا جلسہ ہو، حالانکہ ایم آر ڈی کا جلسہ تھا. یہاں سندھ کی قوم پرست جماعتیں ساری آئی ہوئی تھی. پیپلز پارٹی کا جو ہے نا یہ کراچی گڑھ ہے، سندھ گڑھ ہے، اور معراج محمد خان یہی کا تھا، رسول بخش پلیجو یہی کے تھے. اس کے باوجود بھی تاثر یہ تھا. اور جب جو ہے نا یہ چانگا مانگا کے اندر نواز شریف نے منڈی لگائی تھی تو سوات کو ہوٹل کو جو ہے سوات کے اندر بنظیر بھٹو نے اپنے لوگوں کو کنٹرول کیا تھا تاکہ لوگ بکے نہیں. ایک جے یو آئی کے لوگ تھے جو ہے نا کھلے عام گھومتے تھے، ان کو کوئی خرید نہیں سکتا تھا. یہ نظریاتی ہونے کی علامت تھی. اور آج بھی لیکن آج اگر مولانا فضل الرحمان جیسا آدمی وہ اس بات کے اوپر اتر آئے کہ بھئی عمران خان کے ساتھ ان کی جیسے دشمنی ہو، بھائی یہ دشمنی جن لوگوں کی وجہ سے تم کر رہے ہو، وہ گل نصیب خان، وہ شجاع الملک جو تمہارے دھرنے کے اندر جو ہے نا یہ کہتے تھے کہ ملالہ یوسفزئی خان قوم کو ننگا کرنا چاہتے ہیں، آج وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. جن لوگوں کی وجہ سے تم عمران خان کے ساتھ اس زبان اور اس چیز کے اوپر آئے ہو وہ تو عمران خان کا، اور تم کہاں کھڑے ہو. اس لیے مولانا فضل الرحمان کو میرا مشورہ ہے، میں تو چھوڑ وہ بڑے ہیں. مفتی ظفر علی خان کی بھی ایک ویڈیو کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں مولانا فضل الرحمان کو اور عمران خان دونوں کو ملاؤں گا، اور ان کا آپس میں جو یہ تصادم ہے، اور اس میں جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ مولانا سے زیادہ عمران خان کی غلطی ہے. غلطی بھی ایسی غلطی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کمینہ پن ہے، اس کا ہلکا پن ہے، اس کا نیچ پن ہے. اس نے جس انداز کے اندر جو ہے نا فضل الرحمان کو گالی گلوچ یہ معاملات دیے، یہ بالکل بھی اس کا حق نہیں بنتا تھا. ہمیں یاد ہے کہ جب جو ہے نا مولانا عبد المجید ندیم صاحب نے
اس کو عمران خان کو بند رکھا تو مولانا فضل الرحمان نے سختی سے ڈانٹا. اس نے کہا کہ ہمارے اسٹیج سے کسی کے خلاف کوئی ایسی بیہودہ بات کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. تو مولانا فضل الرحمان اخلاقیات والے بھی تھے, مولانا فضل الرحمان جمہوریت والے بھی ہیں, لیکن اس نے اس حد تک اس کو پہنچایا کہ آج جو ہے نا وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس عمران خان کو کھل کر مولانا فضل الرحمان سے اس بات کے اوپر معافی مانگنی چاہیے کہ میں نے آپ کے خلاف جو جس طرح کی زبان استعمال کی, یہ میں اس کے اوپر غلط تھا. یہی عمران خان تھا جب کسی وقت انہوں نے مولانا کو ووٹ بھی دیا تھا, یہی مولانا فضل الرحمان تھا جب اس نے جو ہے نا اپنی مسجد کو عمران خان کے آدمی کو دفتر بنانے کے لیے بھی دیا تھا کہ چلو چھوٹا ووٹ وہ تحریک انصاف والوں کو دے اور بڑا. اور یہی جو سمرو ہے, ڈاکٹر خالد محمود سمرو کے صاحبزادے راشد سمرو وغیرہ, یہ یہاں پر لاڑکانہ کے اندر جو ہے نا ان کا اتحاد کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ تحریک انصاف والوں کے ساتھ ہوتا ہے. ابھی جو آزاد کشمیر کے اندر جو اسپیکر کو بنایا اس نے آزاد حیثیت سے وہ کیا, تو پی ڈی ایم والوں نے انصاف دونوں نے ان کو جو ہے نا وزیر اعظم منتخب کر لیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جمہوریت ہے اس کے اندر تو ڈنڈے اور بندوق کی اور جو ہے نا دشمنی کی جنگ تو نہیں ہے. اس کے اندر تو آپ وہ باتیں کرو کہ جس کی وجہ سے آپ کو لوگ ووٹ دیں. جب آپ کا بیانیہ جو ہے لوگ قبول کریں گے تو آپ کو جو ہے نا اپنا جو ہے نا بنا لیں گے. یہ جو نون لیگ والے ہیں آج ان کا جو ہے نا ٹائم آ گیا ہے, اب مذاکرات کے لیے مولانا فضل الرحمان کو پھینک دیا. تو جس کے ساتھ چمٹے ہو اس کے ساتھ بھی تم اچھے نہیں لگتے ہو. اور بلاول بھٹو کو جو ہے نا یہ پتا تھا کہ اگر مولانا کے پاس میں نہیں جاؤں گا تو مولانا اور کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ نون لیگ بھی ہمارے مخالف ہو جائے, اور یہ یکا توڑنے کے لیے اور مولانا بھی ہمیں برا بلا بولنا جو ہے نا شروع کر دے کہ انہوں نے کام خراب کیا ہے. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ مل بیٹھ کر اچھا وہ بنائیں, اور اگر آپ کہتے ہو میں ایسا انقلابی پروگرام جو ہے نا لے آؤں گا قرآن اور حدیث کا, پوری قوم بدل جائے گی. سب ایک ساتھ جو ہے نا بیٹھ جاؤ. اوس اور خزرج اگر سیر و چکر ہو سکتے, اگر ابو سفیان اور بلال, معاویہ اور عمر جو فتح مکہ سے پہلے کی پوزیشن میں تھے اور فتح مکہ کی بعد کی پوزیشن میں جس انداز میں آئے, تو ہماری سیاست جو نا یہ جو جمہوری سیاست ہے یہ آپس میں شیر و شکر کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ صحابہ کرام کے اندر ایک شخص تھا, اس کا نام تھا ذوالخویسرہ, جو بظاہر مسلمان تھا. نبی اسلام کو اس نے کہا کہ آپ عدل نہیں کرتے ہو. نبی اسلام کو کسی نے کہا کہ میں قتل کرتا ہوں. نبی اسلام کو نے فرمایا کہ یہ اس کو آپ چھوڑو, اس کے اور بھی ساتھی ہیں. اور پھر ایک حدیث کے اندر ہے کہ یہ 20 دفعہ جو ہے نا مختلف ادوار میں نکلتے رہیں گے, ذوالخویسرہ. اور ان کی نمازوں اور روزوں کو دیکھ کے آپ اپنی نمازوں اور روزوں کو جو ہے نا بھول جاؤ گے. یہ صحابہ کو کہا, اس پر رش کرو گے کہ یہ ایسی نماز اور روزہ. آج میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام کا نام لینے والے ابو بکر, عمر, علی اور عثمان کے راستے پر نہیں چل رہے ہیں, بلکہ یہ ذوالخویسرہ کے راستے پر چل رہے ہیں. جو ذوالخویسرہ کا جو کردار تھا نا, یہ ان کا بھی وہی والا کردار ہے کہ بس خالی نماز اور روزے ہیں, باقی جو ہے نا نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نبی علیہ السلام نامزد کر دیتے کس کو, حضرت علی کو, کیا نامزد کر دے؟ اپنے جانشین. اور حضرت عمر نے حدیث کرتاس کے اندر اس کی مخالفت کی اور نہیں کرنے دیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت عمر کا بھی یہ بہت بڑا کارنامہ ہے, اور نبی اعظم کی سیرت کا یہ پہلو ہے کہ نبی اسلام اپنے سے چھوٹا درجہ رکھنے والے ایک مرید کو, ایک صحابی کو, ان کی جو مشورہ ہے وہ ان کو اتنی اہمیت دے رہے تھے. اگر اس وقت یہ پلان کامیاب نہ ہوتا اور علی مقرر ہو جاتے, تو علی کے بعد پھر تقدیر کے اندر یہی ہونا تھا کہ امام حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ سے دستبردار ہونا تھا. اب اگر امیر معاویہ کے ہاتھ سے وہ دستبردار ہو جاتے, حالات ایسے بن جاتے, پھر امیر معاویہ کا یزید کو
جانشین بنانا، یہ بھی جو ہے نا اس کو بھی سند اور سنت کا درجہ حاصل ہو جاتا، یہ بھی پھر خلافت راشدہ کے اندر شامل ہو جاتا. لیکن نہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت راشدہ میں شامل ہیں اور نہ یزید ہے. جو لوگ صحابہ اکرام سے محبت رکھتے ہیں وہ صحابیوں سے محبت نہیں رکھتے. اگر صحابیوں سے محبت رکھتے تو وہ امیر معاویہ کو کہتے کہ بھائی جو عشرہ مبشرہ کے اندر جن لوگوں کا کردار ہے، سعد بن ابی وقاص جیسے آدمی اگر جو نا زندہ ہیں تو آپ یزید کو کیسے نامزد کر رہے ہو؟ جو سیدہ شباب اہل الجنہ حسن اور حسین ہے تو آپ یزید کو کیسے کر رہے ہو؟ اتنے اکابر صحابہ ہیں، ان کے اندر آپ کو یزید نظر آتا ہے. لیکن اگر علی کو نامزد کیا جاتا تو یزید بھی پھر سنت بن جاتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور کے اندر اگر عدلیہ مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کو نااہل قرار دے کہ تم چخ کر رہے تھے نا آج، اور کچھ عرصے جیل میں بھی ڈال دے، تو یہ جو جانشینی کے غلط وہ ہیں، یہ اچھے انداز کے اندر ان کی جان چھوٹ جائے گی. اور ان کے جب یہ مظلوم بن جائیں گے، ان کی آنکھیں کھلیں گی تو جو لوگ نفرت کر رہے ہیں ان کی نفرتیں بھی پھر محبت میں بدل جائیں گی. الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. ہم جو کچھ کہتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خیر خواہی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ہمارے اپنے کوئی ذاتی ایجنڈے بھی انوالو ہوں. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں بنانے کی بجائے دین کے لیے، قوم کے لیے، انسانیت کے لیے اور آخرت کے لیے، توحید کے لیے، رسالت کے لیے، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ بنائے. کیونکہ یہ مولانا فضل الرحمان کی ایک بات اب ذر سے لکھنے کی قابل ہے. جب جو ہے نا مفتی عبدالشکور صاحب کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ زندگی تو ایسی ہے جس کے اوپر کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا. تو کل کو پتہ نہیں کب کس کا کن معاملات میں انتقال ہو جائے، تو ساری زندگی کی سرخروئی کے لیے ہمیں مخلص بن کر دسترخوان کے اوپر چینہ جپٹی کے لیے نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ بہمی اور مشاورت کے ساتھ اور خیرخواہی کی بنیاد پر، تاکہ سب کو عزت بھی ملے. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے بنی آدم کو عزت دی ہے، وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدم. اور ہم بھی اگر ابلیس کے پیروکار بن جائیں تو ہم ان کی عزتوں کو پامال کریں گے. اگر اللہ کے خلیفہ بن جائیں تو پھر ان کو عزت دیں گے. اور ان کی عزت کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے جو ہے نا سجدہ بھی کر لیا اللہ کے حکم سے. تو اگر ہم اپنا جو ہے نا ضمیر کو، اپنے نفس کو، اپنی انانیت کو، اپنی مفاد پرستی کو اللہ کے سامنے اللہ کے لیے جھکا دیں گے تو انشاءاللہ یہ قوم اپنے پاؤں پہ بھی کھڑی ہوگی اور یہ جو غریبوں کے حالات ہیں یہ بھی بدل جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ. عمران خان کے ساتھ پیپلز پارٹی کو مل کر حکومت بنانی چاہیے. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جو مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان اور دیگر پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، یہ جو ہے نا ان کے خیرخواہوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو منی دوشیزائیں ہیں، نون لیگ، جے یو آئی اور یہ دوسری جماعتیں، اس کو زرداری نے ورغلایا ہے. اگر زرداری نہ ورغلاتا تو یہ اقتدار میں نہ آتے. پی ڈی ایم ویسے واقعتاً پہلے مخالفت کر رہی تھی کہ بھئی یہ انقلاب یہ جو ہے نا اس کو ختم کر کے مولانا فضل الرحمان نے تو پورا بانڈا پوڑ دیا کہ فوج سے اندرون خانہ معاملات طے ہو گئے تھے کہ بھئی حکومت ہم نے ختم کرنی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ایک ٹائم پر پھر یہ بھی آ جائے کہ جو نواز شریف کو یہاں سے نکالا گیا ہے اس کے لیے بھی باقاعدہ پہلے سے منصوبہ بندی طے تھی کہ نواز شریف کو یہاں سے کیسے نکالنا ہے. کیونکہ اگر ایک پہلو پر عمل ہوا کہ نواز شریف کو نکال دیا اور دوسرے پہلو پر عمل نہیں ہوا کہ حکومت ختم نہیں کی گئی تو یہ ممکن ہے. کیونکہ یہاں پر جو چلتا ہے
وہ سارا جو ہے نا اندرونی خانہ چل رہا ہوتا ہے، اور جب جو ہے نا بانڈا ٹوٹتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو معاملات ہی کچھ اور تھے۔ تو اب اگر مرکز کے اندر مولانا صاحب اور نون لیگ یہ مختصر ٹینیور کے اندر یہ اپوزیشن کے اندر چلے جائیں گے، زرداری اور عمران خان ان کی مشترکہ حکومت ہوگی۔ زرداری وہ شخص ہے جو قاتل لیگ جس کو کہتا تھا، اس کے ساتھ بھی اس سے حکومت بنائی۔ سندھی اور مہاجروں کی آپس میں نہیں بنتی ہے، ان کے ساتھ بھی وہ اتحاد کر لیتا ہے، اور ہمیشہ اس پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف کے لیے بھی نرم گوشہ رکھا ہے کہ بھئی کسی وقت بھی ہم ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اخلاقی طور پر خراب ہوئی ہیں، زرداری کی بات مان کر، حکومت کو ہٹا کر ہمیں بڑا نقصان پہنچا ہے، تو اگر اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے تو پھر عدالت ان کو نااہل بھی کر دے۔ اب یہ جو ہے نا یہ چند مہینے کے لیے نااہل ہو جائیں گے اس ٹینیور کے لیے، اگلے ٹینیور کے لیے، پھر یہ کلیئر ہو۔ تو رجواڑے کا جو یہ طریقہ کار ہوگا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زبردست ہوگا۔ اس کے اندر پھر نون لیگ باقاعدہ جو ہے یہ وہ کرے کہ بھئی آئی ایم ایف سے جو معاہدے ہیں، دوسرے معاملات ہیں، ہم اپوزیشن کے اندر رہ کر بھی اس ملک کی خاطر پورا آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ریاست بھی خوش ہوگی، حکومت بھی خوش ہوگی، عوام کو بھی جتنا ریلیف اس پارلیمنٹ کے ذریعے سے، اس جمہوریت کے ذریعے سے، اس نظام کے ذریعے سے جو حاصل کیا جا سکتا ہے وہ بھی حاصل ہوگا، اور جس کو جو ہے سیاسی فوائد ملنے ہیں وہ سیاسی فائدہ بھی ان کو ملے گا۔ آج بھی زرداری تو گاٹے کا سودا نہیں سمجھتا، زرداری تو سب کہتے ہیں کہ بڑے مزے میں کہ اس کا مرکز کے اندر جو ہے نا حکومت میں کوئی تصور نہیں تھا، اور اس کا بیٹا ایک اہم عہدے پر، جو بھٹو بھی پہلے ذوالفقار علی بھٹو بھی وزیر خارجہ تھا، اور یہ اتنی کم عمری کے اندر جو ہے وزیر خارجہ بن گیا۔ تو اس نظام کو جو ہے نا اس سے ایک قسم کا سانس ملے گا۔ لیکن دوسری سائڈ کے اوپر کچھ لوگ وہ ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ایک طرف گدھا مر رہا تھا، اور دوسری طرف جو ہے نا کتے کے ذہن کے اندر یہ لالچ تھی کہ یہ مرے تو پھر میں اس کو کھا جاؤں، میں اپنا پیٹ بھروں۔ تو نہ گدھے کی سانس نکل رہی تھی، اور نہ جو ہے نا کتے کی لالچ جا رہی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بھی قابل مذمت ہے، یہ خیرخواہی والا معاملہ نہیں ہے۔ خیرخواہی کا معاملہ یہ ہو کہ گدھے کا جو ہے نا جتنا علاج ہو سکے اس کا علاج ہو، اگر علاج نہیں ہو سکے تو اس کو جو ہے نا گولی مار کے اس کو اڑا دے تاکہ وہ بیچارہ سختی سے بچے، لیکن اس لیے نہیں کہ یہ جو اس کا گدھے کا گوشت ہے یہ کتا بن کے پھر کوئی کھائے۔ لوگوں کو یہ بات بڑی بری لگتی ہوگی، لیکن قرآن کے اندر غیبت کے بارے میں آتا ہے کہ تم غیبت کھاتے ہو تو کیا تم میں یہ پسند ہے کسی کو کہ وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو مردے بھائی کے گوشت اور غیبت کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اس میں عمومی طور پر پوری قوم اور پوری دنیا اس میں ملوث ہے۔ اس کو تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، سارا دن اسی چکر میں رہتے ہیں، اور اسی غیبت کے نتیجے میں پھر یہ سازشیں بننے کے جو ہے نا ایک دوسرے کے خلاف کام بھی پہلے چپکے سے بات کر دے، پھر سامنے آ کے ان چیزوں کو عملی جامہ بھی پہناتے ہیں۔ اس لیے یہ جو سرگوشیاں ہیں، سرگوشیوں کا بھی وہ منع کیا گیا ہے کہ سرگوشی مت کرو، کہ تو ہماری تو ساری سیاست، ہماری ریاست، ہمارا نظام ان سرگوشیوں کے اوپر چلتا ہے۔ تو کھلا ڈلا کوئی نظام ہوگا، کھلی ڈلی بات ہوگی تو انشاءاللہ اس سے قوم کو بھی فائدہ ملے گا، اور جو سیاسی جماعتیں فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں وہ اپنا فائدہ بھی اٹھا لیں گی۔ ایک تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے۔ دوسرا یہ کہ پہلے جاوید چودھری نے یہ بات کی کہ سارا گند پنجابیوں کا پھیلایا ہوا ہے،
اب وہی بات جس پر حسن نثار نے کہا مار کے خوش ہو کے جواب دیا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے. تو اب ابصار عالم نے کہا کہ یہ جو پنجابیوں کے اندر جو اشرافیہ ہے اس نے ملک کو تباہ کیا ہے. یہ پہلے بھی جو ہے نا انگریز نے بھی ان کی صحیح تربیت نہیں کی اور آج بھی یہ جو ہے نا بہت برے اس کے اندر ہیں. باقی قومیں اچھی ہیں. جاوید چودھری بھی بدنیتی کی بنیاد پر کہہ رہا تھا اور ابصار عالم بھی بدنیتی کی بنیاد پر کہہ رہا ہے. یہ پنجابیوں سے اس لیے گیلا کر رہا ہے کہ عاصم منیر اور یہ جو عمر عطا بندیال چیف جسٹس اور جو یہ سسٹم ہے یہ نواز شریف کو شہباز شریف کو ان کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کر رہا ہے. اس کی ہلکی سی اگر آپ نے کبھی جھلک دیکھ رہی ہو نا تو ایک راشد مراد ایک کریا والا یا اس طرح کے اور جو گندی قسم کی ذہنیت والے جو ولاگ بنانے والے ہیں بہت سارے آپ کو ملیں گے. بہت ساری شکلیں ہیں جن کو دیکھ کے آدمی جو ہے نا گن آتی ہے اور اس کو جو ہے نا دیکھ کے ہی لوگ جو ہے نا اس کا وہ چہرہ اپنا نہیں دکھاتے ہیں. جو ہی ان کا چہرہ نظر آتا ہے تو لوگ بند کر دیتے ہیں. ان کی جو وہ ہوتی ہے جو باتیں ہوتی ہیں اس کے اندر بڑی جو ہے نا گلی سڑی جو ہے نا بدبو ہوتی ہے. اگر واقعتاً اس بات کے اندر جاوید چودھری اور ابصار عالم مخلص ہوتے تو یہ سنہری حروف کے ساتھ تحریر کرتے اور لوگوں کو بتاتے کہ بھئی آج قرض چکانے کا وقت آ گیا ہے. بٹو کو پھانسی لگی, ہم اس کے اوپر جو ہے نا ناچ رہے تھے اور پھر جو ہے نا یوسف رضا گیلانی سرائی کی تھا اس کے اوپر اس کے آج بھی جو ہے نا اس کی جھلکیاں موجود ہیں کہ نواز شریف کیا کہتا تھا. آج جب جو ہے نا یہ شہباز شریف کے نااہل ہونے کا وقت آ گیا اور ہم نے سب نے مل کے اس کے اوپر دباؤ ڈالا کہ نہیں یہ تو بہت برا ہو جائے گا. اگر یہ سارے مل کے ان کی توپوں کا رخ چیف جسٹس کی بجائے شہباز شریف کی طرف ہوتا اور اس کو چیف جسٹس کو غیرت دلاتے کہ یہ قرض چکانا ہے اور آپ نے اس کو تو خواہ بھی نااہل بنانا ہے تاکہ جو ہمارے اوپر اتنے عرصے سے دبے پڑے ہوئے ہیں یہ دل جائے. وہ تو کر اس لیے رہے کہ یار ان کو سپورٹ کیوں نہیں کر رہے. اب دوسری سائڈ کے اوپر ہمارے جو ANP والے ہیں جو 13 جماعتوں کے دوسرے افراد ہیں, مولانا صاحب ہیں, زرداری ہیں, جب جو ہے نا پنجابی کو یعنی ایک اچھا کام ایک پنجابی کر رہا ہے جسٹس عمر عطا بندیال تو یہ سب اس کے گرد نون لیگ کے گرد جمع ہو کے کتوں کی طرح جو ہے نا بھونک رہے ہیں. کل پھر کوئی قوم جیسے ابھی بھی حامد میر نے صدر آصف علی زرداری جو صدر بھی رہ چکا ہے 3/3 اکثریت سے صدر تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ڈومیسائل اور نون لیگ کے ڈومیسائل میں فرق ہے. چلو علی وزیر اور محسن داوڑ اور یہ تو اگر کہتے ہیں تو یا بلوچ اگر کہتے ہیں, اختر مینگل یہ بات کرتا ہے, دوسرا کرتا ہے, وہ بھی کر رہا ہے کہ ڈومیسائل میں جو ہے نا جب تمہیں جو ہے نا موقع مل گیا تو تم نے جو ہے نا اس عدالت کا آپ کو ساتھ دینا چاہیے تھا. آپ اس کے سامنے سرنڈر کر دیں کہ بھئی ہم اس کے ساتھ ان معاملات کے اندر نہیں ہے, لیکن تم نے تو الٹا ان کا دماغ ہی خراب کر دیا. اور کل کو جو نا آپ کو پھر یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ آپ ڈومیسائل کی رٹ لگائیں. چونکہ میرا ذہن مختلف معاملات کے اندر ہوتا ہے تو بعض اوقات موضوع سے ادھر ادھر بھی نکل جاتا ہوں, کچھ باتیں رہ جاتی ہیں. اب مفتی عبدالشکور صاحب کے بارے میں ایک سبھی کاظمی ہیں, وہ بڑا اچھا بولتے ہیں. اس نے جو ہے یہ کہا ہے کہ مفتی عبدالشکور کو پتہ نہیں کتنے ڈالر ملے تھے کہ آپ نے علماء کو, سیاستدانوں کو, عوام کو خریدنا ہے امریکہ کے آپریشن کے لیے, تو اس لیے ان کو مار. دوسری طرف امجد شعیب وہ بھی تحریک انصاف کے کیمپ کے ہیں, سبھی کاظمی, اور امجد شعیب بھی
عمران خان کو سپورٹ کرنے والے لوگوں میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ پھر دوسری بات کرتے ہیں کہ مفتی صاحب بہت اچھے آدمی تھے اور روتے تھے کہ ہم کس جگہ پر پھنسے ہیں جہاں پر جو ہے نا یہ وزارت مذہبی امور کے اندر ہر جگہ پر کرپشن ہی کرپشن ہے, اور میں جو ہے نا میں ایک مشکل میں پھنسا ہوں. تو یہ جیسے کرپٹ لوگوں نے اس کو راستے سے ہٹایا ہوگا. اب دونوں باتوں کے اندر کتنا بڑا تضاد ہے ایک گروپ کے. اچھا, دوسرے گروپ والوں کی جو باتیں ہیں وہ اس حد تک ہیں جو تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ان کا پلان یہ ہے, بلکہ نون لیگ والوں نے یہ باتیں جو ہے نا بنائی, صحافیوں نے, ان کا پورا پلان یہ ہے کہ عطا بندیال اور یہ وہ ہیں پورا اس کے اوپر جو ہے نا ان کو وہ کیا ہوا ہے کہ یہ جس دن جو ہے نا یہ حکومت کو بھی ہٹا دیں گے, اگلی مرتبہ پھر یہ اس کے پاس لے جائیں گے کہ عاصم منیر بھی 2 دن پہلے لگ گیا رہا, اس کو بھی آپ عہدے سے ہٹاؤ کہ یہ عہدے پر ناجائز بیٹھا ہوا ہے, اور نواز شریف نے اس کو بٹھایا ہے. اور پھر اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ یہاں پر آرمی چیف بھی اپنی مرضی سے بٹھائیں گے اور اس کو جو ہے نا پرائیویٹ فیض حمید کو جو ہے نا بحال کر دیں گے. اب یہ ایک سائڈ کی ذہنیت ہے جو لوگوں کے اندر جو ہے نا منتقل کر رہے تھے, شفٹ کر رہے تھے باقاعدہ مختلف علاق کے ذریعے سے. اور دوسری سائڈ کے اوپر جو تحریک انصاف والے ہیں وہ بھی اتنے جو ہے نا کمکل ہیں کہ وہ جو ہے نا یہ کہنا شروع ہو گئے کہ بھئی یہ جو عاصم منیر ہے اس کا تو 2 دن پہلے جو ہے نا نوکری ختم تھی, ہے تو ویسے ہی ناجائز بیٹھا ہوا ہے ان کی باتوں میں آ کر. حالانکہ عاصم منیر کے تو 2 دن رہتے تھے نا, وہ باجوہ کو جو 3 سال ایکسٹینشن ملی اس کے بعد پھر 2 سال اور بھی ملنے کے لیے ان کو پیشکش ہو رہی تھی, وہ ناجائز نہیں تھا. اور یہ جو ہے نا اگر 2 دن پہلے جو ہے نا اس کو 3 سال کی ایکسٹینشن مل گئی تو یہ جو ہے ناجائز ہو گیا. یہ کتنی بیوقوفی کی بات ہے. تو ایک ہوتا ہے نجیب الطرفین, یہ دونوں طرف کی جو ہے نا طرفین کی نجاست ہے, نجاست الطرفین ہے, یہ دونوں طرف سے جو ہے نجاستیں پھیلائی جا رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہونا یہ چاہیے کہ حکومت, ریاست, عدالت, جو پارٹیاں ہیں یہ ایک مشترکہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں کہ جب بھی کوئی ایسی غلط جو ہے نا افواہ سازی غلط باتیں ہوں اس کو فوری طور پر جو ہے نا اس کو سامنے لا کے اس کا خاتمہ کر دیں. کیونکہ ہمارے ہاں آدھے سے زیادہ جو بے چینی ہے وہ تو یہ گند کھا کر, بائی کا گوشت سے تو زیادہ بڑی بات نہیں, مردے بائی کے گوشت سے زیادہ بڑا گند کیا ہو سکتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مردے بائی کا گوشت نہیں, مردے کتوں اور مردے گدھوں کا جو ہے نا گوشت کھا رہے ہیں سارا دن جو ہے یہ اسی بکواس کے اندر لگے ہوئے ہیں. اور یہ کب تک لگے رہیں گے؟ کیا یہ سارا زندگی انہوں نے جو ہے نا انہی کو اپنا جو ہے نا وہ بنایا ہوا ہے, صحافیوں نے اس گند کو انہوں نے اپنا رزق بنایا ہوا ہے, اس سے یہ اپنا رزق چلائیں گے. تو اس سے ان کو ہٹنا چاہیے, صاف ستھری صحافت کرنی چاہیے جس سے ان کو عزت ملے. اگر مولانا صاحب اور نون لیگ والے الیکشن سے بھاگنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو بھی جب سب کو ملایا جائے نا تو یہ بھاگ جائیں. یہ ہم نے جو ہے نا کچھ بھی نہیں کرنا ہے, اس لیے کہ مولانا صاحب نے بھی دیکھ لیا کہ پشاور اور چارسدہ کے سیٹوں کے اندر مولانا قاسم اور حاجی غلام محمد بلور یہ دونوں جو ہے نا سب کے مشترکہ امیدوار تھے اور ہار گئے. اور اگلی مرتبہ مولانا کو اسمبلی کے اندر آنے کا موقع بھی مل رہا تھا اور صوبائی اسمبلی بھی تحریک انصاف کی تحلیل ہو گئی تھی, ان کی مرضی کی حکومت بن گئی تھی. اس کے باوجود بھی ان کو یہ خوف تھا کہ اگر امین گنڈا پور کی سیٹ خالی ہو گئی, جس کو پہلے مولانا کے بیٹے اور امین گنڈا پور ایک دوسرے کو چیلنج کر رہے تھے, تو میں پاس نہیں ہوں گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے. تو الیکشن کا بائیکاٹ انہوں نے ویسے بھی کرنا تھا. ایک جگہ پر ہم یہ تبلیغی جماعت کے لیے میں ایک دن کی جماعت جو ہے نا نکالنے والا میں ہوں. بنور ٹاؤن سے میں نے ایک دن کی جماعت نکالنی شروع کی تھی.
تو بہرحال ہم جب ایک دفعہ گئے سوراب گوڈ کے مدرسہ تعلیم الاسلام کے اندر، جو بھی نیوٹرون کی شاخ تھی اور اس وقت شروع میں انڈر کنسٹرکشن تھی، اس طرح سے بحال نہیں ہوئی تھی جس طریقے سے آج ہے، وہاں جو ہے نا ایڈی سینٹر بھی تھا. تو ایڈی سینٹر کے اندر ہم نے کہا کہ چکر لگاتے ہیں. وہاں دیکھا تو وہ کنڈے جو ہے نا بغیر تالے کے جو ہے نا وہ تھے، دروازہ بھی شاید سینٹر کا اس وقت نہیں تھا، یا ہوگا بھی تو کھلا رہتا تھا. تو اس وقت یہ والے معاملات نہیں ہوتے تھے سیکیورٹی کے اور اتنے سخت معاملات اور پوچھ گچھ اور یہ چیزیں، بالکل کھلا ڈلا ماحول ہوتا تھا. اور وہ بڑے بڑے ہالوں کے اندر جو ہیروئن جی تھے وہ بند تھے، ان کے پیچھے کنڈیاں لگی تھی. تو وہ بڑا برا بلا بول رہے تھے ایدی مرحوم کو کہ ہمارے نام سے یہ کماتا ہے، یہ کرتا ہے، ہمیں تو بھوکا مار دیا، یا تو کنڈیاں کھول دو تاکہ ہم بھاگ جائیں، یا ہمیں روٹی لا کے دے دو، وہ بھوک سے ہم مر رہے ہیں. تو ہمیں بھی ذہن میں بڑا رحم بھی آ رہا تھا. باہر سے شاید کسی ایک دو سے بات بھی کی کہ یہ تو زیادتی کر رہے ہیں نا اگر یہ بھوکے ہیں. ہم نے کہا اگر کھول دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اور نقصان ہو. تو بہرحال کچھ دیر کے بعد جب ہم واپس گئے تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہیروئن تھی ان کے کسی نے کنڈی کھولی تھی اور سارے بھاگ رہے تھے. اچھا، جو ایدی کے ملازمین تھے وہ ان کے پیچھے ان کو پکڑنے کے لیے، پکڑ میں تو وہ آ نہیں سکتے تھے اس لیے کہ زیادہ تھے، ملازمین کم تھے. تو ملازمین نے ان کی پینٹیں اتارنے شروع کی تاکہ جب یہ ننگے ہوں گے تو وہ بھاگنے کی بجائے واپس آ جائیں گے. کچھ تو شاید واپس آ گئے اور کچھ نے جو ہے نا وہ شرٹیں پہنی ہوئی تھی، قمیض بھی نہیں، ان کی پینٹیں بھی اتری تھی اور بغیر شرٹ کے جو ہے نا، بغیر پینٹ کے جو ہے نا وہ سیدھے جو ہے نا بھاگتے ہوئے جا رہے تھے. تو جب حاجی محمد عثمان رحمۃ اللہ علیہ پر مولویوں نے فتوے لگائے اور بہت سارے یہ صوفی مولوی اور سرمایہ دار اور فوجی سارے بھاگ گئے، یقین جانو کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا، مجھے وہ منظر یاد آ رہا تھا جو ایدی سینٹر والا تھا کہ یہ جو ہے نا حاجی عثمان صاحب نے اتنی پابندیاں لگائی تھی، ذکر کی پابندی، 2 وقت مجلس میں حاضری کی پابندی اور داڑھی رکھنے کی پابندی اور آرام نہ کرنے کی پابندی، بہت ساری پابندیاں وہاں عائد تھی. میں بولے کہ یہ جو ہے نا ان کو ابھی موقع مل گیا ہے اور وہاں سے کہ فتوے تو بہانا تھا، لیکن جیسے کنڈی کسی نے کھولی ہو نا ہیروئنوں کی، ایسے وہ بھی بھاگ گئے. کسی نے داڑیاں مٹا دی، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا. ہمیں اس سے تکلیف نہیں تھی، ہم خوش تھے. ہم نے کہا کہ اچھا ہو گیا. پہلے لوگ عقیدت رکھتے تھے کہ حاجی صاحب شاید ہم اگر بیوی کے ساتھ مباشرت کرتے ہو تو بھی حاجی صاحب دیکھتے ہیں. جب حاجی صاحب کی جو کیبنیٹ تھا نا، جو قریبی لوگ تھے، انہوں نے ارد گرد اتنی بڑی سازش کی تھی اور حاجی صاحب کو کچھ پتہ نہیں چلا. تو میں نے پہلی تقریر کے اندر جو یہ کہا تھا، میں نے کہا کہ اچھا ہو گیا کہ یہ چلے گئے، ادھر سے بھاگے. میں ان کا عقیدہ تو ٹھیک ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جمہوریت کو صاف ستھرا کر کے اچھے انداز کے اندر عوام کو جو ہے نا آگاہ کیا جائے، ووٹنگ کی جائے، اندر سے جو ہے نا ایک وہ منتخب کی جائے، قیادت منتخب کی جائے، تو اگر یہ جو ہے نا یہ جو ہماری جمہوری پارٹیوں کے اتنے عرصے سے یہ قیادت ہے، یہ رہنما، یہ لوگ، اگر یہ جو ہے نا ان کو موقع مل جائے، اسے ہٹ جائے نا، تو ان کی بھی جان چھوٹ جائے گی ان ہیروئنوں کی طرح، اور اس قوم کی بھی جان چھوٹے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی پاکستان تبدیلی کے اس کے اوپر کھڑا ہے. یہ جو جسٹس عمر عطا بندیال نے پہلے عمران خان کے خلاف اقدامات اٹھائے، زبردست کام کیا. اب دوبارہ جو ہے نا پھر جو یہ کام ہو رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زبردست ہے. اور فوج نے جو یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھئی ریاست اور حکومت اور یہ معاملات بگڑنے نہیں چاہیے، لیکن سازشوں کے اندر وہ کسی طرح سے بھی وہ شریک نہیں ہے، یہ بھی ایک احسن اور اچھا قدم ہے. تو مجھے ایک بات اور ضمنی طور پر یاد آئی کہ یہ جو بعض ویلاگرز ہیں وہ اپنے اپنے انداز کے اندر نون لیگ والوں کو خوش کرنے کے لیے، اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالنے کے لیے کچھ تو کچھ حرکتیں کرتے ہیں. اس میں اعزاز سید اور عمر چیمہ جو ہے نا، عمر چیمہ تو کا جھکاؤ تو بالکل ہی دوسرے سائڈ کے اوپر ہے. نون لیگ اعزاز سید جو ہے نا پھر بھی کچھ تو کچھ گزارا کرتا ہے، لیکن دونوں کے ویلاگ کا جو نتیجہ ہوتا ہے
وہ ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بات کی کہ علی وزیر نے سوال اٹھایا آرمی چیف کے اوپر کہ بھئی آپ کے جو وہاں پر جو موومنٹ ہوتی ہے تو طالبان آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. میں اس کا جواب دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ کئی دفعہ میں لکھ چکا ہوں کہ جب تک ان کے لبادے کے اندر ان کے ساتھ یہ لوگ نہ رہیں تو ان کے شر سے یہ نہیں بچ سکتے ہیں. مقامی لوگوں کو یہ اپنا ٹاؤٹ نہیں بنائیں گے تو وہ جو اچھے اور برے ہیں ان کے اندر تو ایک ملازم پیشہ آدمی جس کی جو ہے نا چند مہینے چند سال کے لیے وہ آتے ہیں وہ تھوڑا ان کے اندر امتیاز رکھ سکتے ہیں کہ وہ اچھا اور برا کون ہے. یہ ان کی مجبوری ہے, یہ وہ رکھیں گے. ہاں اگر قوم جو ہے نا سالڈ ہو جائے تو پھر دونوں جو ہے نا کوئی وہ بگا دیں گے. فوج نہ گٹ کو چھوڑیں گے نہ بیٹ کو چھوڑیں گے. لیکن جب تک قوم اپنا خیال خود نہیں رکھتی ہے تو فوج پاگل تو نہیں ہے کہ تم لوگ پالو, تم لوگ نشاندہی بھی نہیں کرو اور وقتاً فوقتاً ان کے اوپر حملے ہو ان کو مارے تو وہ پالیں گے. پھر تو جب بینظیر بھٹو کا مرڈر ہوا اگر وہ جو ہے نا اپنا سر نہ نکالتی تو وہ 100% اللہ کی تقدیر سے تو نہیں بچ سکتی تھی, لیکن جو دہشت گردوں کی جو چال ہے وہ اس میں نہیں آ سکتی تھی. بعد میں تو ایسا پیش کر دیا گیا کہ جیسے منصوبہ بندی کے تختات بھی کڑے تھے, فلانا تھے, اور انہوں نے جو ہے نا ان کو مارنا ہی تھا. اس کے اوپر ایک رپورٹ اور شائع ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ ISI والوں نے بینظیر بھٹو کو کہا کہ لوگ تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کیا کریں گے. بینظیر بھٹو نے ان کو کہا کہ بھائی ان کو پکڑو. انہوں نے کہا کہ ہم پکڑیں گے تو ہمارا سارا نیٹ ورک جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گا. یہ بات میڈیا کے اوپر آ چکی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو آگاہ بھی کر دیا تھا, اور یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی ریموٹ کنٹرول کی طرح افراد ہوتے ہیں کہ آپ اس کو گھماؤ کہ کیا کرنا ہے کیا, یا جو یہ جو ڈرون کیمرے ہیں ان کی طرح ان کو گھماتے ہیں, ایسا تو نہیں ہوتا ہے. ان کے جو انٹیلیجنس بیس کے اوپر جو یہ کام کرتے ہیں, ابھی بھی کلبھوشن یادیو کی طرح ایک شخص بلوچستان کے اندر انہوں نے پہلے بلوچ مجاہدین کے اندر دیا, جو ان کے سرما چار ہے یا جو بھی اس کو وہ نام دیتے باغی ہیں یا, تو وہ ان کے لبادے کے اندر افراد ان کے چھپے ہوئے تھے, اور وہاں جو بڑا جو ہے نا وہ تھا اس پہ آ گیا باتوں میں, انہوں نے پکڑ لیا. یہ جو ISI کے مصطفیٰ کمال تھے, مصطفیٰ کمال برکی, بڑے افسر تھے. اب اس کا جو ہے نا اگر کسی کے ساتھ تعلقات نہ ہو تو وہاں آنا جانا تو کوئی ممکن ہی نہیں ہے. تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو ان کے لبادے میں ہوں یہ ان کی مجبوری ہے. جس دن جو ہے نا ہماری قوم فیصلہ کرے گی کہ ہم اپنے پاس کسی دہشت گرد کو کسی اس کو نہیں چھوڑیں گے تو فوج بھی پھر اس کو اس طرح کے لوگوں کو نہیں رکھے گی. میرے کہنے کا مقصد یہ کہ ہم نے دوسروں سے گلہ کرنے کی بجائے پہلے اپنا گھر صاف کرنا ہے. جب جو ہے نا پہلے بھی وہ کنڈیشن تھی کہ پوری قوم A to Z, مرد عورت بوڑھا بچہ ضعیف جوان شادی شدہ غیر شادی شدہ A to Z سب کے سب طالبان کے ساتھ من حیث القوم ہمارے لوگ کھڑے تھے. عورتیں تک ان پر اتراتی تھی, لیکن جب جو ہے نا نقصان پہنچنا شروع ہو گیا تو پھر ساری ٹوپی ہم نے فوج کو پہنا دی. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, فوج نے تو کہا کہ میرے اندر غیرت نہیں ہے, میں امریکہ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا, اور ہمارے اندر غیرت تھی. ہم نے کہا کہ ہم نے ان کے خلاف کھڑا ہونا ہے. اب اس غیرت کو اگر ہم اس طریقے سے نبھاتے کہ واقعتاً جو اچھے لوگ ہوتے وہ امریکہ سے لڑتے, طالبان کے لبادے کے اندر جتنے بھی جو ہے نا 2 نمبر کے یہ جو ہونٹوں کو جو ہے نا لپسٹک لگانے والے اور جو ہے نا یہ ہاتھوں کو مہندی لگانے والے جو کرپٹ قسم کے لوگ تھے, وہ طالبان کی شکل کے اندر جو چور ڈاکو بدماش گنڈے, وہ بڑی تعداد کے اندر وہ لوگ جو قوم کے اندر جو اس طرح کے لوگ تھے وہ شامل ہو گئے.
جب شامل ہو گئے تو اس کا نتیجہ قوم نے پھر خود بھگتا، کیونکہ وہ تو مذہبی لوگ تو نہیں تھے، وہ تو وہ لوگ تھے جو چور تھے، جو ڈکیت تھے، جو کرپٹ تھے، جو بدفعل تھے، جو بدکار تھے، جو انتہائی گھٹیا قسم کے تھے۔ اب انہوں نے وہاں شکل اختیار کر دی تو لوگ ان کو سپورٹ کرنا شروع ہو گئے، جب سپورٹ کرنا شروع ہو گئے تھے لوگوں پر حاوی ہو گئے، جب لوگوں کے اوپر حاوی ہو گئے تو لوگوں کو نقصان پہنچا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ منظور پشتین کا پی ٹی ایم کا ایک قریبی آدمی ہے، اس کا نام ہے خاندمان کھاکڑ، اس سے ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی۔ نظریاتی آدمی ہے، اور ایسا نظریاتی آدمی ہے جو کٹر جو ہے نا قوم پرست ہے، اور میرے ساتھ جب بیٹھا ہوا تھا تو منظور پشتین کا آدمی بار بار اس کو بلا رہا تھا کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہو سکتا ہے ان کے ذہن کے اندر یہ ہو کہ یہ ان کی باتوں میں کہیں آ نہیں جائے، لیکن وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اثاثہ ہے، اس کے اندر بہت صلاحیت ہے، اس کے دل و دماغ کے اندر جو فلسفہ قوم پرستی کا بھرا ہوا ہے وہ لاجواب ہے۔ اگر پنجاب سے وہ نفرت کرتا ہے، فوج سے وہ نفرت کرتا ہے، تو پھر یہ قوم کا، پشتون قوم کا پھر بھی وہ اثاثہ ہے، کیونکہ وہ ریئل وہ کرتا ہے، وہ کسی کا جو ہے نا وہ علیہ نہیں ہے، اس کے خلوص پر کوئی شبہ نہیں کر سکتا۔ لیکن پی ٹی ایم جیسے لوگوں نے اس کو کارنر کر کے، اس کی خدمات نہ لے کر اس کو این پی کی طرف دھکیل دیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر فوج پی ٹی ایم کو اپنے ہاتھ سے کھڑا کرتی اور اس کا ایک ہی کارنامہ ہوتا کہ خاندمان کاکڑ جیسے آدمی سے پشتون قوم کی جو قوم پرست تھے ان کی جان چھڑائی ہے، تو اس پر جو ہے نا منظور پشتین کو جو ہے نا بہت بڑا ایوارڈ دینا چاہیے، یا تم لوگوں نے بہت زبردست خدمت کی ہے کہ ایسے لوگوں کو۔ پھر دوسرا کارنامہ کیا ہے کہ وہ جو بیت اللہ محسود کی علاج کے لیے جو آدمی جو ہے نا گھومتا تھا، ڈاکٹر گلالم وزیر، اپنے قوم کا وہ مشر بھی ہے، بڑا ہے، وہ پی ٹی ایم کے ساتھ ہے۔ اب ان لوگوں کو تم نے جو ہے نا جب طالبان سے لوگ نفرت کرتے تھے اور یہ طالبان کے لیے خدمات انجام دیتے تھے، وہ تمہارا رہنما بن گیا، وہ تو میں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی تمہیں بہت بڑا ایوارڈ ملنا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی جس حد تک کام کرتا ہے، جہاں تک اس کے اندر اچھائی ہے اس کو آپ سپورٹ بھی کرو، اور جہاں جو ہے نا وہ اپنے حدود سے تجاوز کرے وہاں پر آپ اس کو سمجھاؤ تاکہ اس کا دماغ اور دل کھلے، اور وہ جو ہے نا جو اپنے وہ والی حرکتیں ہیں کہ خود کو جو ہے نا بہت پارسا سمجھتا ہو اور دوسرے کو جو ہے نا وہ بالکل، جب بھی آپ اس کی تھوڑی مخالفت کرو یا کوئی مخالفت کا سامنا ہو وہ اس کی ساری نیکیاں بھول کر اس کے پیچھے پڑ جائے۔ جو جمہوریت کا سسٹم ہے پی ٹی ایم کا، وہ یہ ہے کہ ہم جمہوریت کے جو ہے نا حامی ہیں۔ جمہوریت کے اندر جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ذاتی دشمنی نہیں ہونی چاہیے۔ میں کریڈٹ دوں گا کہ نوابزادہ نصر اللہ خان کے بعد اگر کوئی جمہوریت کا واقعتاً امبردار ہے تو یہ مولانا فضل الرحمان ہے۔ حالانکہ یہ جو جمہوریت ہے یہ بہت بیکار جمہوریت ہے، لیکن اس کے اندر سب سے بڑا اگر کسی کا کردار ہے زندہ لوگوں میں تو وہ مولانا فضل الرحمان کا ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان اس وقت ایم آر ڈی کی اسے قربانیاں دے رہا تھا، جب ولی خان دے رہا تھا، جب بےنظیر بھٹو تھی، جب غلام مصطفیٰ جتوئی تھے، جب رسول بخش پلیجو تھے، جب معراج محمد خان تھے، وہ بڑے بڑے لوگ تھے، بڑی عمر والے تھے، ان کے باپ کے عمر کے لوگ تھے، لیکن یہ چھوٹا ہونے کے باوجود بھی اسے بہت زبردست قربانیاں جمہوریت کے لیے دیے۔ نیشنل پارک کے اندر مجھے جو ہے نا 85 کے اندر جلسہ یاد ہے، بی بی سی نے تبصرہ کیا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ جے یو آئی کا جلسہ ہو، حالانکہ ایم آر ڈی کا جلسہ تھا۔ یہاں سندھ کی قوم پرست جماعتیں ساری آئی ہوئی تھی، پیپلز پارٹی کا جو ہے نا یہ کراچی گڑھ ہے، سندھ گڑھ ہے، اور معراج محمد خان یہی کا تھا، رسول بخش پلیجو یہی کے تھے، اس کے باوجود بھی تاثر یہ تھا۔ اور جب جو ہے نا یہ چانگا مانگا کے اندر نواز شریف نے منڈی لگائی تھی
تو سوات کو ہوٹل کو جو ہے سوات کے اندر بے نظیر بھٹو نے اپنے لوگوں کو کنٹرول کیا تھا تاکہ لوگ بکے نہیں. ایک جو آئی کے لوگ تھے جو ہے نا کھلے عام گھومتے تھے, ان کو کوئی خرید نہیں سکتا تھا. یہ نظریاتی ہونے کی علامت تھی. اور آج بھی لیکن آج اگر مولانا فضل الرحمان جیسا آدمی وہ اس بات کے اوپر اتر آئے کہ بھئی عمران خان کے ساتھ ان کی جیسے دشمنی ہو, بھائی یہ دشمنی جن لوگوں کی وجہ سے تم کر رہے ہو, وہ گل نصیب خان, وہ شجاع الملک, جو تمہارے دھرنے کے اندر جو ہے نا یہ کہتے تھے کہ ملالہ یوسفزئی خان قوم کو ننگا کرنا چاہتے ہیں, آج وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. جن لوگوں کی وجہ سے تم عمران خان کے ساتھ اس زبان اور اس چیز کے اوپر آئے ہو, وہ تو عمران خان کا, اور تم کہاں کھڑے ہو. اس لیے مولانا فضل الرحمان کو میرا مشورہ ہے, میں تو چھوڑ وہ بڑے ہیں. مفتی ظفر علی خان کی بھی ایک ویڈیو کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں مولانا فضل الرحمان کو اور عمران خان دونوں کو ملاؤں گا, اور ان کا آپس میں جو یہ تصادم ہے, اور اس میں جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ مولانا سے زیادہ عمران خان کی غلطی ہے. غلطی بھی ایسی غلطی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کمینہ پن ہے, اس کا ہلکا پن ہے, اس کا نیچ پن ہے. اس نے جس انداز کے اندر جو ہے نا فضل الرحمان کو گالی گلوچ یہ معاملات دیے, یہ بالکل بھی اس کا حق نہیں بنتا تھا. ہمیں یاد ہے کہ جب جو ہے نا مولانا عبد المجید ندیم صاحب نے اس کو عمران خان کو بند رکھا تو مولانا فضل الرحمان نے سختی سے ڈانٹا. اس نے کہا کہ ہمارے اسٹیج سے کسی کے خلاف کوئی ایسی بیہودہ بات کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. تو مولانا فضل الرحمان اخلاقیات والے بھی تھے, مولانا فضل الرحمان جمہوریت والے بھی ہیں, لیکن اس نے اس حد تک اس کو پہنچایا کہ آج جو ہے نا وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس عمران خان کو کھل کر مولانا فضل الرحمان سے اس بات کے اوپر معافی مانگنی چاہیے کہ میں نے آپ کے خلاف جو جس طرح کی زبان استعمال کی, یہ میں اس کے اوپر غلط تھا. یہی عمران خان تھا جب کسی وقت انہوں نے مولانا کو ووٹ بھی دیا تھا, یہی مولانا فضل الرحمان تھا جب اس نے جو ہے نا اپنی مسجد کو عمران خان کے آدمی کو دفتر بنانے کے لیے بھی دیا تھا کہ چلو چھوٹا ووٹ وہ تحریک انصاف والوں کو دے اور بڑا. اور یہی جو سمرو ہے, ڈاکٹر خالد محمود سمرو کے صاحبزادے راشد سمرو وغیرہ, یہ یہاں پر لاڑکانہ کے اندر جو ہے نا ان کا اتحاد کس کے ساتھ ہوتا ہے, تحریک انصاف والوں کے ساتھ ہوتا ہے. ابھی جو آزاد کشمیر کے اندر جو اسپیکر کو بنایا اس نے آزاد حیثیت سے وہ کیا, تو پی ڈی ایم والوں نے انصاف دونوں نے ان کو جو ہے نا وزیر اعظم منتخب کر لیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جمہوریت ہے اس کے اندر تو ڈنڈے اور بندوق کی اور جو ہے نا دشمنی کی جنگ تو نہیں ہے. اس کے اندر تو آپ وہ باتیں کرو کہ جس کی وجہ سے آپ کو لوگ ووٹ دیں. جب آپ کا بیانیہ جو ہے لوگ قبول کریں گے تو آپ کو جو ہے نا اپنا جو ہے نا بنا لیں گے. یہ جو نون لیگ والے ہیں آج ان کا جو ہے نا ٹائم آ گیا ہے, اب مذاکرات کے لیے مولانا فضل الرحمان کو پھینک دیا. تو جس کے ساتھ چمٹے ہو اس کے ساتھ بھی تم اچھے نہیں لگتے ہو. اور بلاول بھٹو کو جو ہے نا یہ پتا تھا کہ اگر مولانا کے پاس میں نہیں جاؤں گا تو مولانا اور کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ نون لیگ بھی ہمارے مخالف ہو جائے, اور یہ یکا توڑنے کے لیے, اور مولانا بھی ہمیں برا بلا بولنا جو ہے شروع کر دے کہ انہوں نے کام خراب کیا ہے. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ مل بیٹھ کر اچھا وہ بنائیں, اور اگر آپ کہتے ہو میں ایسا انقلابی پروگرام جو ہے نا لے آؤں گا قرآن اور حدیث کا, پوری قوم بدل جائے گی. سب ایک ساتھ جو ہے نا بیٹھ جائے گا. اوس اور خزرج اگر سیر و چکر ہو سکتے, اگر ابو سفیان اور بلال, معاویہ اور عمر جو فتح مکہ سے پہلے کی پوزیشن میں تھے اور فتح مکہ کی بعد کی پوزیشن میں جس انداز میں آئے, تو ہماری سیاست جو نا یہ جو جمہوری سیاست ہے یہ آپس میں شیر و شکر کیوں نہیں ہو سکتے ہیں. صحابہ کرام کے اندر ایک شخص تھا, اس کا نام تھا ذوالخویسرا, جو بظاہر مسلمان تھا. نبی اسلام کو اس نے کہا کہ آپ عدل نہیں کرتے ہو. نبی اسلام کو کسی نے کہا کہ میں قتل کرتا ہوں. نبی اسلام کو نے فرمایا کہ اس کو آپ چھوڑو, اس کے اور بھی ساتھی ہیں.
اور پھر ایک حدیث کے اندر ہے کہ یہ 20 دفعہ جو ہے نا مختلف ادوار میں نکلتے رہیں گے ذوالخویسرا، اور ان کی نمازوں اور روزوں کو دیکھ کے آپ اپنی نمازوں اور روزوں کو جو ہے نا بھول جاؤ گے. یہ صحابہ کو کہا، اس پر رش کرو گے کہ یہ ایسی نماز اور روزہ. آج میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام کا نام لینے والے ابو بکر، عمر، علی اور عثمان کے راستے پر نہیں چل رہے ہیں، بلکہ یہ ذوالخویسرا کے راستے پر چل رہے ہیں. جو ذوالخویسرا کا جو کردار تھا نا، یہ ان کا بھی وہی والا کردار ہے کہ بس خالی نماز اور روزے ہیں، باقی جو ہے نا نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نبی علیہ السلام نامزد کر دیتے کس کو؟ حضرت علی کو. کیا نامزد کر دے؟ اپنے جانشین. اور حضرت عمر نے حدیث کرتاس کے اندر اس کی مخالفت کی اور نہیں کرنے دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت عمر کا بھی یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، اور نبی اکرم کی سیرت کا یہ پہلو ہے کہ نبی اسلام اپنے سے چھوٹا درجہ رکھنے والے ایک مرید کو، ایک صحابی کو، ان کی جو مشورہ ہے وہ ان کو اتنی اہمیت دے رہے تھے. اگر اس وقت یہ پلان کامیاب نہ ہوتا اور علی مقرر ہو جاتے تو علی کے بعد پھر تقدیر کے اندر یہی ہونا تھا کہ امام حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ سے دستبردار ہونا تھا. اب اگر امیر معاویہ کے ہاتھ سے وہ دستبردار ہو جاتے، حالات ایسے بن جاتے، پھر امیر معاویہ کا یزید کو جانشین بنانا، یہ بھی جو ہے نا اس کو بھی سند اور سنت کا درجہ حاصل ہو جاتا، یہ بھی پھر خلافت راشدہ کے اندر شامل ہو جاتا. لیکن نہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت راشدہ میں شامل ہیں اور نہ یزید ہے. جو لوگ صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں وہ صحابیوں سے محبت نہیں رکھتے. اگر صحابیوں سے محبت رکھتے تو وہ امیر معاویہ کو کہتے کہ بھائی جو عشرہ مبشرہ کے اندر جن لوگوں کا کردار ہے، سعد بن ابی وقاص جیسے آدمی اگر جو نا زندہ ہے تو آپ یزید کو کیسے نامزد کر رہے ہو؟ جو سیدہ شباب اہل الجنہ حسن اور حسین ہے، تو آپ یزید کو کیسے کر رہے ہو؟ اتنے اکابر صحابہ ہیں، ان کے اندر آپ کو یزید نظر آتا ہے. لیکن اگر علی کو نامزد کیا جاتا تو یزید بھی پھر سنت بن جاتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور کے اندر اگر عدلیہ مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کو نااہل قرار دے کہ تم چخ چخ کر رہے تھے نا آج، اور کچھ عرصے جیل میں بھی ڈال دے، تو یہ جو جانشینی کے غلط وہ ہیں، یہ اچھے انداز کے اندر ان کی جان چھوٹ جائے گی. اور ان کے جب یہ مظلوم بن جائیں گے، ان کی آنکھیں کھلیں گی، تو جو لوگ نفرت کر رہے ہیں ان کی نفرتیں بھی پھر محبت میں بدل جائیں گی. الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. ہم جو کچھ کہتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خیر خواہی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ہمارے اپنے کوئی ذاتی ایجنڈے بھی انوالو ہوں. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں بنانے کی بجائے دین کے لیے، قوم کے لیے، انسانیت کے لیے اور آخرت کے لیے، توحید کے لیے، رسالت کے لیے، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ بنائے. کیونکہ یہ مولانا فضل الرحمان کی ایک بات اب ذر سے لکھنے کی قابل ہے. جب جو ہے نا مفتی عبدالشکور صاحب کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ زندگی تو ایسی ہے جس کے اوپر کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا. تو کل کو پتہ نہیں کب کس کا کن معاملات میں انتقال ہو جائے، تو ساری زندگی کی سرخروئی کے لیے ہمیں مخلص بن کر دسترخوان کے اوپر چینا جپٹی کے لیے نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ بہمی اور مشاورت کے ساتھ اور خیرخواہی کی بنیاد پر، تاکہ سب کو عزت بھی ملے. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے بنی آدم کو عزت دی ہے، وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدم. اور ہم بھی اگر ابلیس کے پیروکار بن جائیں تو ہم ان کی عزتوں کو پامال کریں گے. اگر اللہ کے خلیفہ بن جائیں تو پھر ان کو عزت دیں گے. اور ان کی عزت کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے جو ہے نا سجدہ بھی کر لیا اللہ کے حکم سے. تو اگر ہم اپنا جو ہے نا ضمیر کو، اپنے نفس کو، اپنی انانیت کو، اپنی مفاد پرستی کو اللہ کے سامنے اللہ کے لیے جھکا دیں گے تو انشاءاللہ یہ قوم اپنے پاؤں پہ بھی کھڑی ہوگی، اور یہ جو غریبوں کے حالات ہیں یہ بھی بدل جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.